دوستو، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جو تاوقت وفات مشرک رہا۔ اس کا اصل نام عبد العزا اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبد العزا کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور کی دشمن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی دو بیٹیاں ان کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابو لہب کے مظالم کے بارے میں بتائیں گے جو اس نے چچا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے۔ دوستو، ابو لہب کے ایسے کون سے مظالم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس پر لعنت کی مکمل ایک صورت قرآن پاک میں اتاری۔ اس ویڈیو میں ابو لہب سے جڑے چند ایسے حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے اس سے پہلے سنے ہوں۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ لہب ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام نے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بے امنی، غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی حمایت کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ دوستو، اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا ہے، خصوصاً جب بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو۔ عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ دوستو، یاد رہے کہ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا ہے جو صبح کے جھٹ پٹ میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر
तुम पर हमला करने के लिए तैयार है तो तुम मेरी बात सच मानोगे? लोगों ने कहा हाँ, हमें कभी तुमसे झूठ सुनने का तजर्बा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, आगे सख्त अजाब आ रहा है। इस पर कबल इसके कि कोई और बोलता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा अबू लहब ने कहा, तब्बा लकल हाज़ा जमअतना, सत्यानाश जाए तेरा, क्या इसलिए तूने हमें जमा किया था? एक रिवायत में यह भी है कि उसने पत्थर उठाया ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खींच मारे। इब्न ज़ैद की रिवायत है कि अबू लहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रोज पूछा, अगर मैं तुम्हारे दीन को मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, जो और सब ईमान लाने वालों को मिलेगा। उसने कहा, मेरे लिए कोई फजीलत नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप क्या चाहते हैं? इस पर वो बोला, नास जाए इस दीन का जिसमें मैं और ये दूसरे लोग बराबर हों। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि मक्के में अबू लहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब तरीन हमसाया था। दोनों के घर एक दीवार के बीच वाक़े थे। इसके अलावा हकम बिन आस, मरवान कबाब, उक़बा बिन अबी मुईद, अदी बिन हमरा और इब्न सदा अल हज़ली भी आपके हमसाए थे। ये लोग घर में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं लेने देते थे। आप कभी नमाज पढ़ रहे होते तो ये ऊपर से बकरी का ओज आप पर फेंक देते, कभी सहन में खाना पक रहा होता तो ये हंडिया पर गलाजत फेंक देते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर इन लोगों से फरमाते, ए बनी अब्द मन्नाफ, ये कैसी हमसायगी है? अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने तो ये मुस्तकिल वतीरा ही इख्तियार कर रखा था कि रातों को आपके घर के दरवाजे पर खारदार झाड़ियां लाकर डाल देती ताकि सुबह सवेरे आप या आपके बच्चे बाहर निकलें तो कोई कांटा पांव में चुभ जाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि नबूवत से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां अबू लहब के बेटों उतबा और उतैबा से बयां ही हुई थी। इजहार नबूवत के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ दावत देनी शुरू की तो इस शख्स ने अपने दोनों बेटों से कहा, मेरे लिए तुमसे मिलना हराम है, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक ना दे दो। चुनाचे दोनों ने तलाक दे दी और उतैबा तो जहालत में इस कदर आगे बढ़ गया कि एक रोज हजूर के सामने आकर उसने कहा, अन्नज्म इज़ा हवा और अल्लज़ी दना फततल्ला का इनकार करता हूँ, और यह कहकर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका जो आप पर नहीं पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उसके बाद उतैबा अपने बाप के साथ शाम के सफर पर रवाना हो गया। दौरान सफर एक ऐसी जगह काफिले ने पड़ाव किया जहां मुकामी लोगों ने बताया कि रातों को दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने अपने करीबी साथी अहले कुरैश से कहा, मेरे बेटे की हिफाजत का कुछ इंतजाम करो क्योंकि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का खौफ है। इस काफिले वालों ने उतैबा के गिर्द हर तरफ अपने ऊंट बिठा दिए और सो रहे। रात को एक शेर आया और ऊंटों के हलके में से गुजर के उसने उतैबा को फाड़ खाया। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि कुछ रिवायात में ये इख्तिलाफ है। बाज रावी तलाक के मामले को इजहार नबूवत के बाद का वाक़या बयान करते हैं और बाज कहते हैं कि तब्बत यदा अबी लहब के नजूल के बाद पेश आया। इस अमर में भी इख्तिलाफ है कि ये अबू लहब का लड़का उतबा था या उतैबा, लेकिन ये बात साबित है कि फतह मक्का के बाद उतबा ने इस्लाम कबूल करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की, इसलिए सही बात यह है कि ये लड़का उतैबा था। प्यारे दोस्तों, अबू लहब की खब्स नफ्स का ये आलम था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम बिन मोहम्मद के बाद दूसरे साहबजादे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद का भी इंतकाल हो गया तो ये अपने भतीजे के गम में शरीक होने की बजाय खुशी खुशी दौड़ा हुआ कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा और उनको खबर दी कि लो, आज मोहम्मद बेनामो निशान हो गए, नऊजुबिल्लाह। दोस्तों, अबू लहब की मुखालिफत और दुश्मनी का यह हाल था कि वो हर वक्त हर जगह नबी करीम को झुठलाता था। अगर आप दावत देते हुए जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे होता और आपको झुठलाने का काम करता और लोगों को आपकी दावत कबूल करने से रोकता, जहां जहां भी इस्लाम की दावत देने के लिए आप तशरीफ ले जाते, यह आपके पीछे पीछे जाता और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकता। इस हवाले से चंद रिवायात मुलाहिजा फरमाएं। रबिया बिन अबाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैं 9 उम्र था जब अपने बाप के साथ जुल मजाज के बाजार में गया। वहां मैंने रसूलुल्लाह को देखा। आप कह रहे थे, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फलाह पाओगे। और आपके पीछे एक शख्स कहता जा रहा था, ये झूठा है, दीन आबाई से फिर गया है। मैंने पूछा, ये कौन शख्स है? लोगों ने कहा, ये उनका चचा अबू लहब है। दूसरी रिवायत उन्हीं रबिया से है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप एक एक कबीले के पड़ाव पर जाते और फरमाते हैं, ए बनी फला, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ।
تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے بنی فلاں، یہ تم کو لات و عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت ہے اس سے ملتی جلتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں سے کہتے جاتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ پیارے دوستوں، نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس آتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ دوستو، یہ شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکے سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اس سے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشی کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بفر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداحنت برت سکتے ہیں۔ جب علل اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپٹ کی گنجائش نہیں، غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے، اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت سرور کونین اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور جب کوئی اللہ کا محبوب کو ستائے تو اللہ تعالیٰ کا ایسے شخص پر جو غصہ ہونا چاہیے اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کے اسی غیظ و غضب کی ایک جھلک اس سورہ میں دیکھتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے دشمنی کرنے والے پر لعنت و پھٹکار فرمائی ہے اور ہمیشہ کی بدبختی کو اس کا مقدر کر دیا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے ابو لہب کے انجام کی تو کہتے ہیں سورہ لہب کے نازل ہونے کی چند سال بعد جنگ بدر میں جب قریش کے اکثر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب کو اس قدر دکھ ہوا کہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اسے متعدی قسم کی بیماری لگی تھی، اس لیے گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی میت گھر میں پڑی رہی۔ بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹے نے چند حبشیوں کو بلا کر اسے دفنا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں